बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामियात टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 5 का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब दोम ईमानियात व इबादात में से सबक आखिरत पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनना है ताकि जब आप ये कंप्लीट कर लें तो आप इस काबिल हो सकें कि अकीदा आखिरत के माना और मफहूम समझ सकें, अकीदा आखिरत की अहमियत जान सकें, आखिरत और क़यामत के तसव्वुर को समझकर दुनिया और आखिरत का बाहमी ताल्लुक़ समझ सकें, अकीदा आखिरत के असरात से आगाही हासिल कर लें, आखिरत में जवाबदही का एहसास अपनाते हुए नेक अमल करने की तरफ रागिब हो सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, अरकान इस्लाम यानी कि दीन इस्लाम में जिन बातों पर ईमान लाना ज़रूरी है उन्हें अरकान इस्लाम कहते हैं, जो हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं कि अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान। आज हम आखिरत पर ईमान के मुतालिक पढ़ेंगे। दुनिया और आखिरत का जो मुआवजा यानी कि दुनिया जो कि करीब की चीज़ है और आखिरत बाद में आने वाली। दुनिया इंसान की ये जो मौजूदा ज़िंदगी है जो हम देखते हैं, और जो मरने के बाद ज़िंदगी होगी वो आखिरत की ज़िंदगी है। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो आखिरत की ज़िंदगी होगी वो हमेशा रहने वाली होगी। कुरान मजीद में आखिरत के चंद नाम और भी हैं, जैसे यौमुल क़ियामा, यौमुल आखिरा, यौमुल हिसाब, यौमुद्दीन। माय डियर स्टूडेंट्स, दीन इस्लाम में आखिरत से मुराद इन बातों पर ईमान लाना है कि अल्लाह ताला के हुक्म से एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। उस रोज़, उस दिन हर चीज़, हर शय फना हो जाएगी। कुरान मजीद में है तर्जमा, इस ज़मीन पर जो कुछ भी है ख़त्म होने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला तमाम इंसानों को फिर दोबारा ज़िंदा करेगा और एक जगह जमा करेगा। उस दिन हर इंसान से उसने दुनिया में जो जो काम किए तमाम कामों के बारे में पूछेगा। वो दिन इंसाफ का होगा। और ये याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स के आखिरत का इनकार करने वाला, ये जो अकीदा आखिरत है, इसका इनकार करने वाला इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी कि वो मुसलमान नहीं रहता। माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरत की ज़िंदगी के हवाले से मज़ीद हम जानते हैं कि इस निज़ाम कायनात यानी कि जो कायनात का निज़ाम चल रहा है, जब ये तमाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद अल्लाह ताला एक नया निज़ाम कायम फरमाएगा। अल्लाह ताला तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा, उनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा। कुरान मजीद में है तर्जमा, वो जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा बेहतर है, और वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा बख्शने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखें अकीदा के माना गिरा या गांठ लगाना क्या, तो जिस बात का दिल से यकीन किया जाए वही इंसान का अकीदा होता है। तो हम दुनिया में रहते हैं, दुनियावी ज़िंदगी को देखते हैं, दुनियावी मामलात को हम तय करते हैं, दुनियावी मामलात में हम मगन रहते हैं, लेकिन हमें इस बात पे पुख्ता यकीन रखना है और हमारा अकीदा होना चाहिए कि आखिरत का एक दिन मुतय्यन है और आखिरत आएगी और हमें हिसाब देना होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अकीदा आखिरत से मुतालिक मज़ीद चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है, जिनमें नेक आमाल की सज़ा यानी कि जिनके नेक अमाल ज़्यादा होंगे उन्हें इनाम दी जाएगा, इनाम के तौर पर जन्नत दी जाएगी और जन्नत में उन्हें हर नेमत मैसर होगी, और जिनके अमाल बुरे होंगे यकीनन उनको सज़ा दी जाएगी और सज़ा के तौर पर उन्हें जहन्नम जो कि आग से भरी हुई है, जहन्नम का अजाब उन्हें दिया जाएगा जो कि बहुत बुरा ठिकाना है। कुरान मजीद में फरमाया गया तर्जमा, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी, यानी कि ज़र्रा क्या होता है, आप देखें ना, मिट्टी का ज़र्रा, रेत का ज़र्रा, बिल्कुल मामूली सा, तो जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बदी की होगी, बुराई की होगी, वो उसे देख लेगा। यानी कि हर छोटी से छोटी नेकी और गुनाह का हमें बदला दिया जाएगा। ये जो हमारी दुनिया है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, मामलात करते हैं, ये दुनिया दरअसल आखिरत की खेती है। यानी कि जिस तरह जो किसान होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो अपनी खेती पर मेहनत करते हैं, वो उस पर वक्त लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं कि कोई अनाज, फल वगैरह उगे, लेकिन आप देखते हैं कि वो जब उसको डेली पानी देते हैं और उसकी केयर करते हैं, प्रॉपर प्रोटेक्शन करते हैं, कीड़ों से बचाते हैं, लेकिन आज अगर उन्होंने कोई दाना, कोई बीज बोया
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو شام کو یا کل والے دن یا پرسوں ترسوں ان کو فوراً پھل نظر آئے گا، بلکہ ایک انتظار کرے گا، وہ ویٹ کریں گے کہ 1 ماہ بعد، ہو سکتا ہے 2 ماہ بعد، وہ جو رزلٹ چاہ رہے ہیں ان کو وہ رزلٹ ملے. پہلے کیونکہ بیج وہ اندر نشونما پائے گا زمین کے زیر زمین، پھر اس کے بعد وہ ایک پودا بنے گا، پھر پودا درخت بنے گا، پھر درخت گھنا ہوگا، پھر اس میں پھل لگیں گے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ہمیں اسی طریقے سے آخرت کی بھی یاد دلواتی ہیں کہ ہم دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال ہیں چاہے وہ برے اعمال ہیں. یعنی کہ کسان اگر آم کا بیج بوئے گا تو اس کو آم ہی ملے گا، اگر وہ گنے کا بیج بوئے گا تو اس کو گنا ملے گا. تو اس طریقے سے ہم جو کام کریں گے، جیسے کام کریں گے، ہمیں اسی کے مطابق آخرت کے دن اس کا بدلہ ملے گا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا میں نیک اعمال، اچھے اعمال کرنے چاہیے. دنیا آزمائش ہے. آزمائش سے کیا مراد ہے؟ کہ امتحان ہے. جیسے پیپر ہوتا ہے ہمارا، تو دنیا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام زیادہ اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے. جیسے ہم دنیا میں ہمارے ایگزامس ہوتے ہیں، پیپرز ہوتے ہیں، ہم اس میں کامیابی کے لیے اس میں جو کلاس ہوتی ہے، یعنی کہ ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں، تو اسی طرح آخرت کے لحاظ سے یہ دنیا جو ہے یہ ہماری کلاس ہے. ہم اسکول جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں. تو آخرت میں کامیابی کے لیے ہمارے ٹیچر کون ہیں؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح کلاس میں ہمارا ایک سلیبس ہوتا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس میں ڈفرینٹ بکس ہوتی ہیں. جیسے ابھی آپ ان میں سے اسلامیات کی بک پڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح جو آخرت کے حوالے سے ہمارا سلیبس ہے وہ قرآن مجید ہے. ہم پیپر میں پاس ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں، لگن سے پڑھتے ہیں. اسی طرح ہمیں آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پھر جیسے پیپر میں اگر آپ خوب محنت کرتے ہیں، کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، تو آخرت میں جب ہم ان اعمال کو کریں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، تو یقیناً ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت نصیب ہوگی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، دنیا کے جو اعمال ہیں، جو ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں، جو ہم کام کاج کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں، ان کا جو ریکارڈ ہے وہ بنایا جا رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ارد گرد دائیں اور بائیں کندھے پہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، 2 معزز فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ ان تمام کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تمام کو لکھ رہے ہیں. دائیں کندھے پر جو ہے وہ ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو دائیں فرشتے، جو دائیں کندھے پر فرشتہ ہے وہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے. اور اسی طرح جو ہم برا عمل کرتے ہیں، کوئی برا کام کرتے ہیں، تو جو بایاں کندھے پہ جو فرشتہ موجود ہے وہ اس کو لکھ لیتا ہے. اور اس طریقے سے انسان دنیا میں جتنے اعمال کرے گا وہ تمام اعمال ان فرشتوں نے لکھ رکھے ہوں گے. اور قیامت والے دن انسان کے یہ اعمال ترازو میں، جو ویٹ مشین ہوتی ہے جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، تو ترازو میں تولے جائیں گے. جو پلڑا بھاری ہوگا اسی کے مطابق پھر انسان کو اس کا اجر دیا جائے گا. اگر نیکی والا پلڑا بھاری ہوگا تو جنت، بدی والا پلڑا بھاری ہوگا تو جہنم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ آخرت کو اپنے دل سے، دل کی گہرائیوں سے اس کو سمجھیں، تسلیم کریں، اس کے مطابق عمل کریں. انسانی زندگی پر عقیدہ آخرت کے اثرات جو ہیں، جن میں انسان کو چاہیے کہ جب ہم، ابھی آپ نے جیسے عقیدہ آخرت کے متعلق پڑھا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم با مقصد زندگی گزاریں. ہمارا مقصد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، جنت کے حصول کے لیے، یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور سزا سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کریں. کوشش کریں جتنی ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے نیکی کرنے کی کوشش کریں. جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے نیکی کرتے ہیں. نیک دوستوں کی صحبت اپنائیں، اور اس طرح برائیوں سے نفرت کریں. یعنی کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی ہو تو اس کو مذاق میں بھی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم برائی کو ہمیشہ برائی سے دور رکھیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں. آخرت میں کیونکہ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جانا ہے، تو اس سے ہمیں آخرت میں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے. یعنی کہ ہم دنیا میں بھی دیکھیں، کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں ہمارے بڑے کہتے ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا، کیسا تھا اس میں. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اسی طریقے سے ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کہ آیا وہ کام ہمیں آخرت میں فائدہ دیں گے یا نہیں.
کہیں ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی. ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اگر ہم کسی سے اچھا سلوک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بہت اچھی بات ہے. اللہ کی رضا کے لیے صلہ رحمی کرنا, اچھا سلوک کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اسی طرح ہم دوستوں کی, بہن بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے جتنے بھی ہمارے کام ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق, ان کے طریقوں کے مطابق کریں. کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ہدایت دی اور ہمارے پاس اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھیجے. انہوں نے ہمیں پریکٹیکل کر کے تمام وہ باتیں سکھا دیں جن کا زندگی, بہترین زندگی گزارنے کے لیے, کامیابی کے لیے, آخرت میں کامیابی کے لیے جو ضروری تھی. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اس کا ہر حکم مانیں اور اس سے محبت کریں, اس کے بندوں سے محبت کریں, ہر اس کام سے بچیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے, اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں, اتباع کریں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے ان MCQs کو فل کرنا ہے تاکہ آپ کی آج کے سبق میں مزید پختگی آ سکے, اور اس کے بعد رائٹ آنسرس کو آپ نے ٹیلی کرنا ہے, اور اگر کوئی آنسر غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس کی اصلاح کریں. اور اس کے بعد آپ نے ٹرو فالس, تاکہ اس سبق سے حوالے سے مزید آپ کی جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بلڈ ہو سکے. اور اسی طرح کرنے کے لیے آپ کا ایک یہ کام ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ہمیں کون کون سے اعمال کرنے کی چاہیے. ان چیزوں کو, یہ جو آپ کے سامنے ہے آپشنس ہیں, یہ ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آ سکے. اس طرح ایک اور ایکٹیویٹی ہے آج کے سبق کے اعادہ کے لیے, ریویژن کے لیے, اور اس میں مزید پختگی کے لیے, تاکہ آپ کا ذہن بن سکے کہ ہم آخرت میں کامیاب کیسے ہو سکیں, ہمیں کامیابی کے لیے کون کون سے اعمال کرنے چاہیے, ان کی فہرست تیار کریں. جزاک اللہ خیرہ.